کا اور خدا تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بندے کا ذکر آتا ہے، جس میں انہوں نے ایک لڑکے کو مار ڈالا اس خوف سے کہ ان کے والدین نیک تھے اور وہ بڑا ہو کر ان کی بدنامی کا موجب نہ بنے۔ حضور سوال یہ میرے سے اٹھتا ہے کہ کیا یہ درست اس طرح کرنا، کسی کو مار دینا اس خوف سے کہ وہ بڑا ہو کے کسی کی بدنامی کا موجب نہ بنے، جائے؟ ہاں بتائیں، وہ کون تھا وہ آدمی؟ خدا تعالیٰ کے برگزیدہ، خدا تعالیٰ کا ایک برگزیدہ بندہ حضرت موسیٰ نبی اللہ تھے؟ جی جی، وہ برگزیدہ نہیں تھے؟ وہ بھی تھے۔ ان کو نہیں پتہ چل رہا تھا ان باتوں کا؟ وہ کہتا ہے کہ میں خدا کے حکم سے ایسا کر رہا ہوں، اپنی طرف سے کر ہی نہیں رہا۔ تو آپ کا سوال اتنا جائز ہو گیا کہ جائز ہے کہ نہیں؟ ایک شخص کو خدا حکم دے رہا ہے یوں کرو، ٹھیک، تو وہ کرے گا نہیں؟ اور برگزیدہ کیا کہ آپ نے مان لیا جی کہ ایسا برگزیدہ تھا کہ جو موسیٰ سے بھی بالا تھا، جی درست ہے، اور اتنا صاحب علم کہ خدا نے جو علم اس کو دیا موسیٰ میں گہرائی ہی نہیں تھی، طاقت ہی نہیں تھی اس علم کو برداشت کر سکے۔ وہ تو حضرت محمد رسول اللہ تھے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور شروع ہونا اور موسوی دور سے اس کے تعلق کی پوری واضح تصویر کھینچی گئی ہے۔ موسیٰ کے ساتھ فتح کون تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان کے سامنے ان کے نوجوان وہی تھے، اور جس حد پہ آ کے دوسرا سمندر شروع ہو جاتا ہے وہ اس سے آگے نکل گئے کچھ عرصے کے لیے، یعنی بظاہر یہ سمجھتے رہے کہ ان کی شریعت آگے کام آئے گی، مگر جب دیکھا کہ ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کوئی روحانی غذا نہیں ہے، تو واپس لوٹے ہیں مجمع بحرین کی طرف، جس سے آگے قدم رکھنے کی ان کو اجازت نہیں تھی۔ وہاں وہ آدمی ملا ہے صاحب علم جس کا دور شروع ہو چکا تھا، وہاں وہ بزرگ کھڑا تھا۔ مطلب تھا کہ عیسائی دنیا یا یہودی دنیا جو سمجھ رہی ہے کہ ہم روحانی غذا لے کر آگے ہی جا سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، ان کا دھوکہ ہے محض۔ اور جب واپس پہنچے ہیں تو پتہ چلا ان کی مچھلی جاتی ہی رہی ہے۔ مچھلی سے مراد روحانی غذا ہوتی ہے۔ اب ان کا دور ختم ہے، اب جو علم ملے گا یہاں سے ملے گا، مگر تمہیں اس علم کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، تم پہلے زمانے کی چیزیں ہو۔ جب تک اس کی غلامی نہیں کرو گے اس وقت تک تمہارا چارہ نہیں، اس کے ساتھ یہ تمہارے ساتھ گزارا نہیں کر سکے گا۔ اگر ساتھ رہنا ہے تو کامل اطاعت کے ساتھ رہو، سوال سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے، کیونکہ خدا نے اسے علم میں کامل کر دیا ہے۔ یہ مضمون ہے جو اگلے 3 مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ مراد یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مارا ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر آپ کے ذریعے اس طرح جاری ہوگی۔ اب سمجھے؟ اب کئی خزانے تھے جو دبے ہوئے تھے، اب یہ تیل کے خزانے نکلے ہیں، یہ دبے ہوئے خزانے نہیں ہیں، خزانے، اور اس وقت تک منہدم ہونے سے بچائے رکھا جب تک ان کو یہ توفیق نہ مل جائے کہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو کئی قسم کے امکانات ہیں جو ان تمثیلات کے اندر جذب ہیں، اور وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کسی کو سمجھایا ہے کہ اچھا یہ مراد یہ تھی، یہ مراد یہ تھی، مگر جو حضرت مسلم موعود نے بھی تفسیر فرمائی ہے، اور بھی بہت اچھی اچھی، سب سے زیادہ تو مسلم موعود کی تفسیر ہے اس معاملے میں، آپ نے بھی ایک اس سے استنباط فرمایا ہے، اس کو پڑھیں، لیکن میرے نزدیک اور بھی بہت سے استنباط ہیں، صرف وہی نہیں ہے۔